افطار ڈنر کا سلسلہ جاری ہے، ہر کوئی اپنی مدد آپ کے تحت افطار کروا رہے ہیں، لیکن ملتان میں برقی کی جانب سے ملتان کے شہریوں کے لیے افطاری کرائی گئی ہے۔ فوڈ ڈرائیو ہم پہلے بھی کیا کرتے تھے پچھلے سالوں میں، جس میں ہم کھانا پیک کر کے ڈسٹریبیوٹ کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہم ایک ایسا انتظام بنائیں جہاں پر ہمیں خوبصورت، جیسے ہم لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہم لوگ کھانا کھائیں، سب کے لیے وہ اوپن ہو، اس کے اندر پھر افراد باہم معذوری بھی آتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس بلائنڈز ڈیف کمیونٹی ہمارے پاس آتی ہے، اس کے علاوہ کسی مطلب فرق نہیں ہے کہ کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا، یہ سب کا دسترخوان ہے، ہم سب کا دسترخوان ہے۔ وہیں اس کے ساتھ محبوب میزبان ملک فراز ماہ مقدس کا آغاز ہو چکا ہے، جہاں افطار ڈنر کا سلسلہ جاری ہے، ہر کوئی اپنی مدد آپ کے تحت افطار کروا رہے ہیں، لیکن ملتان میں برقی کی جانب سے ملتان کے شہریوں کے لیے افطاری کرائی گئی ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ برقی کے جو ملازمین ہیں، برقی کے جو افطاری کروا رہے ہیں، وہ خود ملتان کی عوام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہی مطلب جو کھانا ہے وہ عوام کی ملتان کی عوام کو کھلایا جاتا ہے۔ خیال کس طرح ہے انہی کی زبان جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا کہ یہ خیال کیسے آیا؟ خیال ایسے آیا کہ رمضان میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے دسترخوان سجیں، اس کی رونقیں ہمیشہ بحال رہیں، تو ہم نے فوڈ ڈرائیو ہم پہلے بھی کیا کرتے تھے پچھلے سالوں میں، جس میں ہم کھانا پیک کر کے ڈسٹریبیوٹ کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہم ایک ایسا انتظام بنائیں جہاں پر ہم ایک خوبصورت ڈیکوریشن بھی کریں، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جیسے ہم لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہم لوگ کھانا کھائیں، سب کے لیے وہ اوپن ہو، اس کے اندر پھر افراد باہم معذوری بھی آتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس بلائنڈز ڈیف کمیونٹی ہمارے پاس آتی ہے، اس کے علاوہ کسی مطلب فرق نہیں ہے کہ کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا، یہ سب کا دسترخوان ہے، ہم سب کا دسترخوان ہے۔ میم بتائیے گا کہ جب آپ نے پہلی افطاری کروائی اس وقت کتنے لوگوں کی افطاری تھی؟ اب تو ماشاءاللہ سے ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ اس سال پہلے دن 530 اور اس کے بعد اب ہمیں آج تیسرا دن ہے، چوتھا دن ہے، تو آج ہمیں تقریباً 1000 سے تو پلس ہو گئے ہیں۔ جب آپ نے پچھلے سال بھی کرے، اس سے پچھلے سال بھی کرائی، پہلی افطاری یہاں پہ کون سے سال میں کرائی اور کتنے افراد کی افطاری کرائی، اس کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ آج سے 2 سال پہلے برقی فری میڈیکل سینٹر پہ پہلی افطاری تھی، وہاں 120 لوگ آئے تھے تب، اور اب دونوں دسترخوانوں کو ملا کے ہمارے تقریباً ڈیلی کے 1500 پلس ہیں۔ ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ جہاں پہ ملتان کی عوام کو افطاری کروا رہے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ماننا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، ہم ایز اے انسان، بحیثیت انسان سب برابر ہیں، اور بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی روزہ کھولتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو سرو کرنے کے بعد، نماز کے بعد ہمارے والنٹیئرز بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ اتنا سب کچھ کیسے آپ مینیج کر لیتے ہیں؟ اس میں کوئی اسپانسر ہوتے ہیں یا اپنی مدد آپ کی طرف کرتے ہیں؟ اس میں ہماری ساتھ ہمارے ڈونرز، ہمارے اسپانسرز جڑتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ پاسبل ہوتا ہے، اور بالکل یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اکیلے ممکن نہیں ہے، لیکن ان کا اعتماد ہم پہ ہوتا ہے، اور وہ اعتماد کا نمونہ پھر یہ واحد افطاری ہے جہاں پہ خواتین بھی بیٹھی ہیں اور پرسکون ہو کے کھا رہی ہیں، کسی چیز کا بھی ڈر نہیں ہے، اس طریقے سے مرد بھی کھا رہے ہیں جیسے کہ گھر کا کھانا کھا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم انتظامات کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو پہلے یقینی بناتے ہیں کہ ایٹماسفیئر ایک تو اعتماد والا بھی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہو۔ اس کے اندر سب سے زیادہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف خواتین، پوری فیملیز آتی ہیں اور مکمل روزے یہاں دسترخوان پہ کھولتی ہیں پوری فیملیز۔ کبھی سوچا تھا کہ یہ آپ کا ایک انیشیٹو ہے، اب تک پہنچ جائے گا اور کہاں تک پورے ملتان کی عوام یہاں پہ آئے گی؟ ہمارے اب دسترخوان 2 چل رہے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ اس طرح کے بہت سے دسترخوان چلیں، اور صرف رمضان میں نہیں اور دنوں میں بھی ہم اس طرف لے کے جائیں اس چیز کو۔ لیکن ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ پہ یقین رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ کبھی سوچا تھا کہ یہ اقدام آپ کر پائیں گے اسی کی انیشیٹو کی وجہ سے؟ کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے جو ابھی تک نہ بھولی ہوں اور آپ کا مقصد پورا ہو گیا ہو؟ مقصد ایسے کہ لاسٹ ایئر ہمارے پاس ایک فوڈ پنڈا والے بھائی آتے ہوتے تھے، اور وہ نا کسی کے ہاں افطاری ڈیلیور کرتے ہیں، اور اس کے بعد نا وہاں یہ ہوتا تھا کہ افطاری ڈیلیور کرنے کے بعد وہ یہاں آگے افطاری کرتے تھے، تو پچھلے سال بھی انہوں نے ویسے کیا اور ابھی بھی اس سال اس طرح کیا۔ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ تو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ سب کا ایک دوسرے کا احترام کریں، اور رمضان کا یہی درس ہے کہ سب مل جل کر بیٹھیں، کھائیں، پیئیں، اور اپنی خوشیاں ایک دوسرے سے بانٹیں۔